الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ عبد الرحمن سلفی نے ملعون نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت نرجس خاتون کی شان میں جو گستاخی کی، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور جو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ملوث ہیں اس کی پوری ٹیم پر تبرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تولا اور تبرہ۔ حقیقت میں دو ہی جملے کہنا چاہتا ہوں، ایک جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے بارے میں، اور جو اپنے مومنین ہیں ان سے ایک گزارش کرنی ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر نسل میں اہل بیت کے ساتھ دشمنی رہی ہے، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ پریس اور میڈیا ہو۔ یعنی اقتدار بھی اہل بیت کے مقام کو مٹانے کے لیے استعمال کیا گیا اور دولت بھی صرف کی گئی اور پریس اور میڈیا بھی استعمال کیا گیا، لیکن خدا کی قسم آج سے لے کر قیامت تک ان پاک ہستیوں کا ذکر بھی بلند ہے اور ان کی فکر بھی بلند ہے۔ دشمن مٹ گئے، اپنے وقت کے یزید، متوکل، چاہے وہ کسی بھی شکل میں تھے، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن میرے مولا کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ چاہے وہ عبد الرحمن سلفی ہو، چاہے وہ کوفہ میں مولا کائنات کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم ہو، کوئی بھی شکل میں ہو، اس لیے کہ اہل بیت کا دشمن والد الزنا ہوتا ہے یا حیض کی اولاد ہوتا ہے۔ یعنی یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، حقیقت میں اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے، اور امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت اللہ نے تمہاری محبت کو فرض قرار دیا ہے، اور تمہاری فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے آپ پر درود نہ بھیجیں تو آپ کی نماز نہیں بنتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی، آخری بھی، یہ سارے کے سارے کردار میں محمد ہے۔ یعنی دشمن اہل بیت نے ہر دور میں یہ گستاخیاں کرتے رہے، لیکن ہم حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ قوم شروع سے لے کر امن کی داعی ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ آج تک کسی حکومت کے دور میں بھی دہشت گردی میں شیعہ ملوث نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ائمہ کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، ہم اس کے خلاف ہر شیعہ جو ہے وہ کھڑا ہے، احتجاج کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ان پاک ہستیوں کی محبت ہے، ایمان ہے۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی والدہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور مومن ہو اور جس کے دل میں امام زمانہ کی محبت ہو وہ چپ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے ایک پرندہ اپنے منہ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر جا رہا تھا، تو سامنے سے ہزاروں میلوں پر یہ آگ کی تپش محسوس کی جا رہی تھی، تو کہا کہ تم ایک چھوٹا سا قطرہ لے کر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آگ بجھانے کے لیے۔ کہا وہ تو میلوں پر لگی ہوئے۔ کہا مجھے بھی یقین ہے کہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن جو میری استطاعت ہے، طاقت ہے، میں اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ آج میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والوں سے میرا شمار ہوگا، میرا شمار دشمنوں میں نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ہے کہ ہر مومن کو، ہر علماء کو، ذاکرین کو، ماتمیان کو، تمام کے تمام مومنین کو اپنی جگہ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، چاہے وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ سڑک پر آ کر احتجاج کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے
اور ہمیں چاہیے کہ اپنی صفوں میں اتحاد کریں۔ یہ آج جو دشمن یہ کوشش کر رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ محرم قریب ہے اور یہ امن کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، امن کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے حکومت وقت سے اور تمام جو حکومتی وزراء ہیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ آرمی چیف آف آرمی سٹاف کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ شیعہ قوم امن ہے، اور جو ایسی حرکت کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اسے ملعون کو فی الفور سزا دی جائے، تاکہ کسی دور میں بھی اہل بیت کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، مثلی لا یبای مثلھا، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ امام کی نظر میں تھا کہ قیامت تک حسینیت بھی رہنی ہے اور یزیدیت بھی رہنی ہے، یہ دو طاقتیں تو رہنی ہیں، لیکن حسینیت کا کردار یہ ہے کہ وہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ تو ہم اس ملعون پر دوبارہ لعنت بھیجتے ہیں کہ اس ملعون نے ایسی گستاخی کی ہے جو شیعہ قوم برداشت نہیں کر سکتے۔